بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بیچ سڑک پہ کھڑا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری آنکھوں میں ایسا احساس تھا کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ آدمی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرے ساتھ 3 جوان جہاں لڑکیاں کھڑی تھیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ یہ تینوں میری بیٹیاں تھیں، لیکن پریشان اس لیے تھا کیونکہ میری ایک بیٹی میرے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کہاں تھی مجھے نہیں پتا۔ میں حیران تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کیسے تلاش کروں گا، کیونکہ یہاں پہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے۔ میرا نام عباس ہے، میری 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارا تعلق شیعہ مذہب سے تھا۔ میری بیوی یہاں پر دنیا میں نہیں تھی، لیکن میرے پاس بیٹیاں تھیں جو چاروں ہی بہت زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی۔ پورے خاندان میں سب میری بیٹیوں کی تعریف کرتے تھے۔ وہ کھانا پکانے اور گھر سنبھالنے میں بھی سب سے آگے تھی۔ میری سب سے چھوٹی والی بیٹی جس کا نام امارہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور سب سے زیادہ سمجھدار وہی تھی۔ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اپنی باقی بیٹیوں کو اس کی مثال دیتا اور کہتا کہ اس کی طرح بنو، دیکھو کتنی اچھی ہے، تم سب سے چھوٹی ہے لیکن ہر کام میں چاقو چوبند ہے۔ میری سب سے بڑی بیٹی کہتی تھی کہ اس کی طرح تو کوئی بھی نہ بنے۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتا کہ ایسے کیوں رہتی ہے، آخر میری بیٹی میں کمی ہی کیا تھی؟ شاید اسے غصہ آتا تھا اس لیے وہ ایسی بات کرتی تھی۔ محرم کا مہینہ آتا تو وہ تیاریوں میں سب سے آگے ہوتی۔ اس کو کپڑے سینے بھی آتے تھے، اس لیے باقی سب کے لیے کپڑے سیا کرتی۔ نیاز پکانے میں سب سے آگے ہوتی۔ مجلسوں میں جاتی تھی اور شام غریبہ میں جانے کے لیے تو اتنی زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میں نے سب سے پہلے جانا ہے۔ لیکن اس دفعہ جب محرم آنے والا تھا تو اس نے نام بھی نہیں لیا کہ ابا محرم کا مہینہ ہے، تھوڑی بہت تیاری کر لی جائے۔ اس نے تو مجھے یاد ہی نہیں کروایا کیونکہ سب کے کپڑے بھی بنوانے ہوتے تھے، اور بھی کام ہوتے تھے، میں اس کے لیے سامان بھی تو لانا ہوتا تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہاں تک کہ مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارا کیا بات ہے بیٹا، اس دفعہ تم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ ختم پڑھا دیتے ہیں۔ ختم پڑھانے کا تو ویسے بھی ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ویسے کیا مطلب ہے؟ ختم تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، نیاز بھی تو پکانی ہے اور دلیم بھی بنوانی ہے۔ اس نے کہا کہ جی کر دوں گی، لیکن اس دفعہ اس کے اندر کوئی بھی دلچسپی یا خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل بھی متوجہ تک نہیں تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ سے میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ امارہ کی شادی کروا دیں۔ میں پانی پی رہا تھا، گویا پانی میرے منہ سے باہر ہی نکل آیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب بیٹھی ہو اور میں اس کی شادی کرا دوں تو تم سب سے چھوٹی ہو۔ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا بس آپ پہلے اسی کی شادی کروا دیں، اور بڑے چھوٹے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس کے نصیب میں پہلے شادی کرنا لکھا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ پھر نصیب کہاں ہے اس کا؟ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہوا ہے کیا، یا اس نے خود تمہیں کچھ کہا ہے؟ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے خود ہی رشتہ دیکھیں اور بس اس کی شادی کروا دیں تو ہی اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم تو مجھے بہت بڑی پریشانی میں ڈال رہی ہو، بتا بھی نہیں رہی ہو اور اتنی عجیب سی بات کر رہی ہو۔ خود سوچو اس کی شادی کی عمر تو نہیں ہے، وہ تو صرف 15 سال کی ہے۔ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ بس میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی بابا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیاں باپ سے نہیں کر سکتی۔ آپ میری بات مانیں۔ اس بات پر میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ لوگ بہت چھوٹی تھی۔ جب ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی میں نے ان کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ ابھی تو میری بڑی بیٹی نے میرا کافی ساتھ دیا تھا، نہیں تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ اس لیے اس نے جو کہا میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گا، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کی شادی کرواؤں گا۔ اتنی کم عمری میں ہمارے ہاں شادی نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ کم سے کم بھی اس کی شادی تب کروانی تھی جب یہ 21 سال کی ہو جاتی، اور اس سے پہلے تو مجھے بڑی بیٹی کی شادی کروانی تھی۔ میں نے یہ بات امارہ کو بتا دی اور میں نے کہا تمہاری آپی کہہ رہی ہے کہ تمہاری شادی کروا دی جائے، کیا تم نے اسے کوئی بات کی ہے؟ میں نے تو دوستوں کی طرح پوچھا تھا اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی آپی سے ذکر نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں بابا، اصل میں آپی کا اپنا دل کر رہا ہے شادی کرنے کا، لیکن وہ میرا نام لگا رہی ہیں اور غصے میں کہہ رہی ہیں کہ میری تو کروانی نہیں تو اسی کی کروا دیں۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، ضرور وہ یہ بات غصے میں کر رہی ہوگی، لیکن اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری شادی کروا دیں۔ اور اس کی عمر 23 سال ہو گئی تھی
اور ابھی تک میں نے اس کی شادی نہیں کروائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم تو بڑی سمجھدار ہو، جو بات میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نہ پڑ سکا وہ تم نے پتہ لگا لی۔ اس نے کہا کہ ہاں بابا، وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک میری شادی ہو جانی چاہیے تھی، میری ساری دوستوں کی شادی ہو گئی ہے اور میری عمر کی سب لڑکیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہوں، لیکن اس کو نہ بتانا، اس کو اچانک سے بتائیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وہی بچیاں شادی نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ ہر بچی کا دل کرتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، شوہر ہو اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اور میری بیٹی ہے تو شادی کے لیے ہی کہا تھا، کوئی ایسے ویسے کام کے لیے تو نہیں کہا تھا جو میں کہتا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو معقول پڑھائی کروائی تھی، جتنی میری حیثیت تھی اس سے زیادہ نہیں پڑھا سکتا تھا، نوکری بھی کروانے کے حق میں نہیں تھا، تو پھر شادی تو کروانی تھی، پھر جلدی کروائی جائے یا دیر سے ایک ہی بات تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی اور بڑی بیٹی میں آج کل بہت ہی زیادہ انبن چل رہی تھی، نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کو مذاق کرنے کی عادت تھی، لیکن میری بڑی بیٹی سیریس فوراً ہی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے سمجھایا کہ ایسا کیوں کرتی ہو، کیوں بہن کے پیچھے پڑ گئی ہو، چھوٹی ہے، اگر رونق لگائی رکھتی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اس بات پر بہت خاموش ہوگی، لیکن امارا نے مجھے بتایا کہ آپ ہی کا اسی لیے ہمیشہ موڈ آف رہتا ہے، کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اب میری بڑی بیٹی کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اچانک سے تھوڑی نہ شادی ہو جاتی ہے، پہلے رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر تیاری کرتے ہیں، ادھر ادھر سے جمع جوڑ کر کے پیسوں کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں تو اس قابل کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی اپنی بچیوں کی شادی کرواتا، اور اپنی ذات سے باہر میں شادی کروانے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے رشتہ ڈھونڈنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ محرم کا دن آ گیا، میری چھوٹی بیٹی کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لے رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں یہ ساری چیزوں سے دور بھاگ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ دل کرے نہ کرے یہ سب کچھ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ جواز ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ان کو تو پورا کرنا ہوتا ہے، چلو جا کر کھانا بناؤ اور سب کو بانٹنا بھی ہے، کیونکہ محرم کی 7 تاریخ آ گئی ہے اور بہت ہی زیادہ کام تھے۔ ہم نے مجلس میں جانا تھا، شام غریبہ میں بھی جانا تھا، اس کے علاوہ ہمارے گھر کے پاس بھی ایک مجلس ہو رہی تھی، وہاں تو ہم نے ضرور جانا تھا کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں خود بلایا تھا۔ لیکن میری بیٹی ان ساری چیزوں سے دور دور بھاگ رہی تھی۔ ایک مجلس میں تو وہ گئی ہی نہیں، مجھے لگا کہ چلی گئی ہے کیونکہ گھر کے قریب تھی۔ اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اب ہم مجلس سے اٹھ نہیں سکتے تھے جب تک وہ پوری نہ ہو جاتی۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ آئی تو تھی، لگتا ہے کہیں اور بیٹھی ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا لیکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہم گھر آئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، تم واپس کیوں آ گئی؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بے شک سر میں درد ہو رہا تھا، وہاں بیٹھی رہتی تو تمہارا کیا جاتا؟ اور اس کا کہنا تھا کہ نہیں، بہت زیادہ شدید درد ہو رہا تھا، وہاں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اگر واپس نہیں آتی تو وہیں بے ہوش ہو جاتی، اسی لیے واپس آ گئی۔ لیکن مجھے تو وہ شکل سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا تھا، پھر وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ میری بڑی بیٹی نے مجھے کہا کہ یہ تو آج کل ایسی ہی ہو گئی ہے، جی ہمیشہ عجیب باتیں کرتی ہے، ہمارے مذہب میں سے نکتے اور سوال نکالتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ بابا، ان کو تم مجھ سے ویسے ہی کوئی خدا واسطے کا بیر ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ اسی سے پوچھیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہاؤ بھاؤ اس کے بدلے ہوئے ہیں، میرے نہیں، آپ کو اسی سے سوال کرنا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میری چھوٹی بیٹی نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بہن کیا کہہ رہی ہے، کیوں سوال کرتی ہو تم؟ کیا تمہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے لوگوں نے کتنا ظلم برداشت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بابا، یہ سب کچھ بھی اسی کی چال ہے، کیونکہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو ہر بات پر ہاں بولتا اور اپنی بیٹی کی بات مان لیتا۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی اگر شادی کرنا چاہے تو وہ کسی اور کو برا کیوں بنائے گا۔ میں نے کہا کہ بس چپ کر جاؤ، آئندہ میں تمہاری زبان سے کوئی بات نہ سنوں، ایسی ویسی حرکت اگر تم نے کوئی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بہن نے اگر مجھے تمہارے بارے میں پھر سے ایسی بات بتائی تو میں سخت ایکشن لوں گا۔
مجھے نہیں پسند کہ تم ہمارے مذہب میں نکتے اور سوال نکالو. ہمارے مذہب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر سوال اٹھایا جائے، اسی لیے اپنے آپ کو درست رکھو. اور کل اگر تم مجھے مجلس میں نظر نہ آئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت بڑی مجلس ہے اور شام کو شام غریباں بھی ہے. جب صبح ہوئی تو سب نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، لیکن میری چھوٹی بہن نے کالا سوٹ نہیں پہنا تھا. میں نے کہا کہ تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے ڈھیر سارا کپڑا لیا تھا، لیکن یہ تینوں بہنیں اتنی زیادہ موٹی ہو گئی ہیں کہ وہ کپڑا ان کے لیے پورا ہو گیا اور میرے سوٹ کے لیے کپڑا نہیں بچا. میری بہنوں کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر تمہارا جو پرانا سوٹ پڑا ہے وہ پہن لو. بابا نے کہا جا کوئی بات نہیں، وہی پہن لو، سال بھر کرانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، پچھلے سال ہی تو بنایا تھا. اس کی شکل عجیب سی ہوگی. اس نے کہا کہ وہ تو استری نہیں ہوا. اچھا میں استری کر کے آتی ہوں. وہ سوٹ کو استری کرنے چلی گئی. ہم لوگ اس کے انتظار میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، تیار ہو کے آ جائے گی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہے. کہتی ہے بابا میرا تو سوٹ ہی جل گیا. اس نے مجھے قمیض دکھائی جس پر استری سے اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا کہ اب وہ پہننے کے قابل ہی نہیں تھا. میری بڑی بیٹی نے کہا کہ سوٹ پھٹ گیا ہے یا تم نے خود ہی اس کو جلا دیا. اب وہ دونوں پھر سے جھگڑنے لگی. چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں کروں گی، بھلا میں کیا پاگل ہوں جو اپنے سوٹ کو جان بوجھ کے جلا دوں گی؟ تمہاری جیسی حرکتیں نہیں ہیں میرے اندر. بابا نے کہا کہ اب تم کیا پہن کر جاؤ گی؟ سب نے کالے کپڑے پہنے ہوں گے، اگر تم کوئی اور ان کا سوٹ پہنو گی تو عجیب لگو گی. میری تیسری والی بیٹی نے کہا کہ میرا پچھلے سال کا سوٹ پڑا ہے اور اس کے اور میرے نام میں زیادہ فرق نہیں ہے، میں لے آتی ہوں اور میں خود ہی استری کر کے لاؤں گی. اس کو نہیں دوں گی، نہیں تو یہ پھر جلا دے گی. وہ کپڑے استری کر کے لے آئی اور میری چھوٹی بیٹی کو کہا کہ جاؤ پہن لو. اس نے بڑی عجیب سی شکل بنائی تھی. وہ جیسے یہ کپڑے نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی مجبوری تھی. پہلے ہم اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے. اس نے کپڑے پہن لیے اور ہمارے ساتھ چل پڑی. راستے میں سبیلوں سے پانی بھی پی رہی تھے، لیکن وہ نہیں پی رہی تھی. راستے میں نیاز بانٹی جا رہی تھی، سب کھا رہے تھے، لیکن اس نے نہیں کھائی. میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بابا کل سے میری طبیعت خراب ہے، آپ کو پتہ تو ہے، میرا دل نہیں کر رہا، کیا میں واپس گھر چلی جاؤں؟ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، بالکل بھی گھر نہیں جاؤ گی. تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتی اور یہاں بیٹھو؟ یہاں بیٹھنے سے تمہاری طبیعت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ہم سارے بیٹھ گئے. بیٹیاں میرے پیچھے بیٹھی تھیں اور میں آگے بیٹھا تھا کیونکہ مجلس شروع ہونے والی تھی. مجلس ختم ہوئی تو سب باہر نکل گئے، ایک دوسرے سے مل بھی رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کافی عرصے سے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، یعنی کہ تقریباً 1 سال سے. تو سب لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. میری بیٹیاں بھی لوگوں سے مل رہی تھی. جب میں نے دیکھا کہ مجھے ہمارا کہیں نظر نہیں آ رہی، میں نے آس پاس دیکھا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ ہمارا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہیں کہیں ہوگی. 5-10 منٹ گزر گئے لیکن ہمارا نظر نہیں آئی. اس کے بعد ہم اسے تلاش کرنے لگے. اس کا فون بھی آؤٹ آف کوریج جا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھی. ہم سب اسی تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی گم ہو گیا ہے. میری بیٹی گم ہو گئی تھی، وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی. اعلان بھی کروا دیا گیا کہ اس طرح کا حلیہ ہے، لڑکی کا نام ہمارا ہے، اگر کہیں بھی کھڑی ہے تو آ جائے اور اگر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ آ کر بتا دے. سب لوگ ہی ہمارا کے لیے فکر مند ہو گئے. جوان جہاں بچی کہاں چلی گئی، لیکن ہمارا کا کچھ پتہ نہیں تھا. اسے تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، بہت پریشان ہو گیا. میری بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا. میں ان کو تسلی دے رہا تھا لیکن میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی رو پڑوں. میری بیٹی آخر کہاں چلی گئی تھی؟ CCTV کیمروں کی فوٹیج نکالنے لگے. اس کے اندر بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا اور سب نے ہی ایک سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل تھا. اسی طرح وقت گزرنے لگا. ہم لوگ عجیب سی حالت میں آگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. بار بار سارے پوچھتے تھے بیٹی مل گئی؟ میں کہتا تھا کہ نہیں، ابھی تک نہیں ملی. پریشان ہو رہا تھا اور اس کا فون کیوں آؤٹ آف ریچ جا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے فون پر بیل جانے لگی. میری بڑی بیٹی نے اسے کال کی تھی. ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اس سے رابطہ ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی بیل جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون کاٹ دیا. جب دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تو فون پاور آف تھا. اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اب اس نے اپنا فون خود پاور آف کیا تھا، یا وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور اسی نے اس کا فون پاور آف کر دیا تھا. ہم نے پولیس میں رپورٹ کرانی چاہی اور انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ درج ہو سکے گی. آپ اپنی بیٹی کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں مل جائے گی. میں نے کہا تو اس کی طبیعت خراب تھی، کہیں گھر نہ چلی گئی ہو.
لیکن جب ہم گھر گئے تو وہ گھر پہ بھی نہیں تھی، محلے میں بھی کسی کے گھر نہیں بیٹھی تھی۔ میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی۔ پولیس نے ساری رپورٹ درج کر لی اور کہا کہ وہ مدد کریں گے۔ شام غریبہ میں گئے کیونکہ وہاں جانا ابھی تک ضروری تھا۔ سوچا کہ وہیں پہ کہیں مل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کے ہم لوگ تھکے آ رہے تھے، دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ بیٹی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کہیں کوئی اسے لے گیا ہوگا، کیا اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوگا۔ بیٹیاں بھی پریشان تھیں۔ میری بیٹی نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا، میرا تو پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا تو اس کی حرکتیں آج کل بہت عجیب تھی۔ بڑی بیٹی نے کہا کہ وہ ایک عجیب حرکت کر رہی تھی جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے امی کے نام پہ وعدہ لیا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کون تھا وہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ آج کل رابطے میں تھی۔ کہیں وہ اسی کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارے خاندان میں ایسا کون سا رواج ہے کہ ہم لوگ بیٹیوں کی بات نہ مانیں؟ اگر اسے پسند کرتی تو مجھے بتا دیتی، میں اس کی شادی کروا دیتا۔ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی ہوتا اور وہ اسے پسند کرتی تو وہ سب سے پہلے مجھے ضرور بتاتی۔ مجھے بتائے بغیر وہ کیسے خود سے بھاگ سکتی تھی؟ خود سے کیسے نتیجہ نکال سکتی تھی کہ میں اس کی شادی نہیں کرواؤں گا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کھلے دل کے مالک تھے۔ میری اپنی بھی پسند کی شادی تھی ان کی ماں کے ساتھ۔ میں نے اس زمانے میں پسند کی شادی کی تھی جب پسند کی شادی کو زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی مجھے اعتماد میں لیے بغیر، مجھے کچھ بتائے بغیر بس چپ چاپ اٹھ کے گھر سے نکل جاتی؟ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ میں پولیس کے پاس گیا پولیس سے پوچھنے کے لیے کہ کیا بنا، تو پولیس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کی بیٹی کا پتہ نہیں چلا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، ادھر ادھر سے پتہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی غصہ تو نہیں کیا، اس کو ڈانٹا تو نہیں تھا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے تو اپنی بیٹیوں سے کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی، اور غصہ کرنا یا ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ 1 منٹ بھی 1 سال کی طرح گزر رہا تھا۔ میری جوان بیٹی گم ہوگی، میرے پہ کیا بیت رہی ہوگی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ ہمیں شام غریبہ سے واپس آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پولیس سے فون پر بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ خود تلاش کریں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ پولیس تلاش کر رہی ہے تو آپ لوگ بس رونے دھونے میں لگے ہیں، آپ بھی تلاش کریں۔ میں یہی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگا، جو پہلے ہی گھر کے دروازے پر دستک ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی آ گئی ہے۔ میرا ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری بیٹی ہی میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن میں حیران اس لیے تھا کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اور بتا رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ جب اس مقام تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی تھی، اور اس نے دلہن کا لباس بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس نے کہا کہ کیا ہم اندر آ کے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آؤ۔ وہ اندر داخل ہوگی۔ میری بڑی بیٹی نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دماغ میں وہی بات آنے لگی کہ یہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، شاید یہ وہی لڑکا تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ لڑکا، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا کہ بابا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ حلیہ کب بناتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس کا نام محمد عمر ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا اس کا مطلب کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک سنی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں؟ میں ساری بات سمجھ گیا۔ میری بیٹی کی ساری حرکتیں مجھے اب سمجھ آ گئی تھیں کہ کیوں وہ مجلس میں جانا نہیں چاہتی تھی، کیوں وہ ساری چیزوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ سبیل سے پانی نہیں پی رہی تھی، نیاز کا کھانا نہیں کھا رہی تھی، کالے کپڑے پہننے سے بھی اس کو مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کر کے آئے ہو تم لوگ؟ تو اس نے کہا کہ کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ ہاں ایسی بات کے لیے میں کبھی نہیں مانتا اور ابھی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، دھوکہ دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے، اس نے تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں بابا، اس نے مجھے بالکل بیوقوف نہیں بنایا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے بھی مشکل تھا لیکن پھر بھی اس نے میرا ساتھ دیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ مجھے دھوکہ بھی تو دے سکتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
میں اسی کے ساتھ گئی تھی اور ہم لوگوں نے نکاح کیا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بیٹی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ بابا ہمارا مذہب بھی تو محبت کی دلیل دیتا ہے، محبت میں آ کر ہی تو کوئی کسی کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ وہ محبت ہی تو تھی جس کے لیے ہم ابھی بھی روتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں ان سے محبت ہے، تبھی تو ہم ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ کیا آپ کو محبت کی کوئی قدر نہیں؟ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ محبت وجود رکھتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا اور ہمارا مذہب بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی کی بات ٹھیک تھی، اس نے کہا کہ بابا آپ صرف ایک باپ بن کے سوچیں، اور ایک باپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ اس کی بیٹی خوش ہے، اور میں عمر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، مجھے بھی وہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن بس آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کروں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، اسے فوراً معاف کر دیا۔ وہ میری پیاری بیٹی تھی، میری سب سے چھوٹی فرما بردار بیٹی، اس نے محبت کی تھی اور یہ اس کا حق تھا۔ میں نے ان لوگوں کا رشتہ قبول کر لیا، اور ایک ہفتے کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلے گئے۔ لڑکا اچھا تھا، دبئی میں ہوتا تھا، میری بیٹی سال میں 2 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی کیونکہ اس نے شوہر کا کام بہت اچھا تھا۔ بس میں نے ایک باپ بن کے سوچا، ایک مرد بن کے بھی نہیں سوچا، اور اپنے مذہب کا ایک پیروکار بن کے بھی نہیں سوچا۔ بس میں نے یہی سوچا کہ میری بیٹی خوش ہے، تو میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کروا دیا، کیونکہ شاید میں یہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کو سزا نہیں دے سکتا تھا، وہ میری بیٹی تھی، میرے خون سے بنی، میرے جسم کا ٹکڑا تھی، اور میں کیسے اس پر کوئی ظلم کر سکتا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔